قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، قاری سدیس حرم شریف کے سب سے سینئر امام و خطیب ہیں۔ آپ کا پورا نام شیخ عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد السدیس ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبدالعزیز اور آپ کا لقب السدیس ہے۔ آپ 10 فروری 1960 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق انزا قبیلہ سے ہے۔ آپ کا آبائی شہر قصیم ہے۔ ان میں بڑے شرارتی تھے۔ ایک دن ان کے گھر مہمان آئے تو انہوں نے کھانے میں مٹھی بھر ریت ڈال دی۔ ان کی والدہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے کے عالم میں دعا دی کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور حرم شریف کا امام بنائے۔ بس وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ اللہ نے دعا سن لی، اور آج شیخ سدیس صرف امام ہی نہیں بلکہ ائمۃ الائمہ ہیں، یعنی کہ حرم شریف اور مسجد نبوی کے اماموں کے سینئر امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجهال فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين ويا منجي المؤمنين ويا مجيب دعوة المضطرين۔ ریاض میں جمعیت تحفیظ القرآن میں آپ نے صرف 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ 1983 میں آپ نے ریاض یونیورسٹی سے شریعت کی ڈگری حاصل کی۔ 23 مئی 1984 کو شاہی فرمان کے مطابق آپ کو امام کعبہ تعین کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال سے بھی کم تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے عہدے کا مل جانا یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔ شیخ سدیس کی حرم شریف میں پہلی نماز یہ تھی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ 1987 میں آپ نے ماسٹر کیا اور پھر 1995 میں مکہ کی ام القرآن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں اسی یونیورسٹی میں ہی پروفیسر بنے۔ سن 2005 میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے آپ کو اسلامک پرسنالٹی آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سن 2007 میں شیخ سدیس نے قائد کی پاک دھرتی مملکت خدا داد یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستانی عوام تو ویسے بھی آپ کی گرویدہ تھی۔ آپ کی آمد پر مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بڑے بڑے علماء نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ اس کے چند سال بعد ہی شیخ سدیس نے انڈیا کا دورہ کیا، جہاں پر دیوبند میں آپ کا استقبال ہوا۔ خواتین و حضرات، صرف یہ ہی نہیں، اس کے علاوہ آپ نے دیگر کئی ممالک کا دورہ بھی کیا ہے، مثال کے طور پر ملائیشیا اور برطانیہ وغیرہ۔ 2016 میں آپ نے پہلی بار حج کے موقع پر عرفات کا خطبہ دیا۔ حرم شریف میں آپ نے کئی خطبے دیے۔ آپ کے خطبات کو کتابی شکل میں چھاپا جاتا ہے اور کچھ جلدیں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ اتنی دلکش تلاوت کے علاوہ آپ اپنے پرزور خطبوں کی وجہ سے بھی بہت جانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے خطبات میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر بات کرتے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی آواز میں وہ تاثیر ہے کہ کئی لوگوں نے صرف آپ کی ریکارڈنگ سے ہی قرآن پاک یاد کیا ہے اور کئی لوگ تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے امور نگرانی کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی آپ بے حد تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ عمرے پر آئے ہوئے معذور اور بزرگوں کے ویل چیئر چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی خدام کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اور کبھی ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی عوام الناس کو خوشبو لگاتے ہوئے تو کبھی چھوٹے بچوں کا دل بہلاتے ہیں۔ حرم شریف کی صفائی میں بھی آپ سب سے آگے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عظیم شخصیت بھی شیخ سدیس کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت پسند کرتی ہے۔ شیخ سدیس کے 4 بیٹے ہیں، جن کے نام صہیب، عبداللہ، عبدالعزیز اور بکر ہیں۔ یہ ہے شیخ سدیس کی بیٹی کی شادی کی ویڈیو۔ دیکھیں نا کتنی سادگی ہے،
لیکن ہمارے پاکستان کی شادیوں کے حال پر اللہ ہی رحم کرے۔ سدیس کی دعا بڑی رقت آمیز ہوتی ہے۔ ہر سال رمضان شریف میں تکمیل قرآن اور 27ویں شب کو ایسی دعا کرتے ہیں کہ پورا حرم شریف آنسوؤں سے بھر جاتا ہے اور نمازیوں کے رونے۔ ناظرین، یہ تھی شیخ سدیس کی بایوگرافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محمد وآل محمد